اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہاراج کو والی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراج بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں اور آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ والی بصرہ کا خیال ہے کہ ابو الحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے کے بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس تھا۔ راجکمار پر کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ کو بذات خود ابو الحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمان کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی ضبط سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابو الحسن کے ساتھ بہت انس تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے کہ انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری ناہدہ کا دکھ ہے۔ ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہدہ کون ہے؟ راجہ نے جواب دیا، وہ ابو الحسن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں بھی اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ دلیپ انہیں مہمان خانے میں لے چلو۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ میں راجکماری کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا، دلیپ سنگھ انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے ہیں کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیوبل کے حاکم سے ملتے شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ دیوبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کے بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کرے۔ دمشق میں آپ کا خلیفہ اور بصرہ میں حجاج یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر مکران کے حاکم سے ملا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیوبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے گھر میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کراؤں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس سے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھ میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا خالد رویا نہیں کرتے،
میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ہے ہمارا مکان۔ چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کے بجائے اسے چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر کے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے پر ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا اوہ تم عربی جانتے ہو۔ لڑکی کے بجائے خالد نے جواب یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہوئے کہا اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سراندیپ کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کے المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگردوز تھی۔ باتیں کرتے ہوئے خالد نے کئی بار باہر کی پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا علی ناہیدہ بھی نہیں آئی، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا مہارانی اور راجہ کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے، آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی، اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا، وہ ابھی تک امی کی خبر پر ہر روز جایا کرتی ہے اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مخمول لہجے میں پوچھا آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہے، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتی اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پھترا جاتی۔ زندگی کی آخری شام ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی۔ بدقسمتی سے ہمیں ان دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی ہے۔ ناہیدہ نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے ناہیدہ تمہارے ابا آئیں گے اور ضرور آئیں گے، وہ بے وفا نہیں ہے، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفان سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا خالد مجھے ان کے حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا وہ آ رہی ہیں۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئے۔ ناہیدہ آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھجکی، رکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دلگداز آواز سنائی دی کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ فقرے کا آخری کا حصہ ہچکچیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن و وقار کی ایک غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں
اس کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بیشتر اس کے ناہیدہ کا چہرہ نقاب میں چھپتا، اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا، وہ سامنے دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر غایت درجہ کی حیا والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حد درجہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں اسے ایک تجربے کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی ان شوق و تر لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ نگاہیں نیچی رکھنے کا عادی تھا۔ زبیر جہاز پر سفر کے دوران دلیپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوالات پوچھ کر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویر بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابوالحسن اور ان کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابوالحسن کے بچے شکل و شباہت اور عادت و اتوار میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ اس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ اس نے سنا، اس کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جب علی ناہیدہ کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ ناہیدہ نے پھر کہا، مجھے جواب دیجیے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ میں سن چکی ہوں۔ خالد نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، ناہیدہ، تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشخبری نہیں لا سکا۔ ناہیدہ کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر ناہیدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہیدہ بستر پر منہ کے بل پڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کے بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ناہیدہ، صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ناہیدہ کی آہیں سن کر اسے زمین کی ہر شے اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمتا اور جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھوڑ کر بولا، آپا، ناہیدہ کیوں رو رہی ہیں؟ خالد نے اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی، ابا جان واپس نہیں آئیں گے۔ کمسین بچے کے منہ سے ایک جگر دوست چیخ نکلی، نہیں نہیں، یہ نہ کہیے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد نے کہا، یہ دلیپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا جہاز شاید غرق ہو چکا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹ نکلے، وہ ہونٹ دبا کر چیخ کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے اس نے پڑوسی کے بہت سے لوگ اپنے گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں عربوں کے تمام بچے، عورتیں اور مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و غور سن کر خالد باہر نکلا اور بیک وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگی۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا، کیا جہاز کے غرق ہونے کی خبر درست ہے؟ خالد نے عصابات میں سر ہلایا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں کسی اچھی خبر کا ایلچی نہ بن سکا۔ طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا، ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فرداً تسلی دینے کے بعد عرب واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے ایک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راجکمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راجکمار کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں پرنم ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگا لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے کہا، مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ زبیر نے کہا، میں بھی اسے مل کر آیا ہوں، کوئی خاص بات تو نہیں۔ مہاراج کے دل پر ابوالحسن کی موت کی خبر نے گہرا اثر کیا۔ اس وقت وہ آپ سے زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے۔ زبیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راجکمار کو بھی اس کے ساتھی گہری محبت تھی، ان کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہاں، راجکمار کو بہت صدمہ ہوا ہے،
وہ انہیں بہت پیار کرتے ہیں۔ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کے ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مہاراج آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا۔ گھوڑوں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ہماری ریاست کی سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابو الحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سے سب اگلی کرسیوں پر براجمان ہونے والے 8 سردار گھوڑوں کی لگامیں تھامے ہجوم کے آگے چل رہے تھے۔ گھوڑوں پر جو وشالے ڈالے گئے تھے وہ بیش قیمت موتیوں سے مرصع تھے۔ راجکمار نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کیا کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گھوڑوں کی عزت نہیں، گھوڑے بھیجنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر اور اس کے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے بعد غرق ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کیا کر کے ان کے جہاز غرق کر دیا تو میں اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو۔ دلیپ سنگھ نے آگے بڑھ کر راجہ کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجہ نے زبیر کی طرف مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں۔ اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہمارے شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ زبیر نے جواب دیا، نہیں، یہاں کوئی شکایت نہیں اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں کہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پسند کرے تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجہ نے پوچھا، آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے، لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ راجکمار نے مخمول لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور ناہدہ میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبتاً پھیکے، آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھی۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماتا جی بلاتی ہے۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ اگر میری پیش نظر دنیا کا کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کے ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ راجہ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، بیٹا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہے۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔ راجہ نے جواب دیا، ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔
राजा और वाली है जुबैर और इसके साथियों को रुखसत करने के लिए बंदरगाह तक आए। राजा बेवा और यतीम बच्चों में से हर एक को गिरानक तहफ दे चुका था। जुबैर को इसने कई चीज़ें पेश की, लेकिन इसने फ़क्त गेंडे की ढाल पसंद की। रानी की मोतियों का बेशकीमत हार सख्त इसरार के बाद नाहिदा को पहना सके। राजकुमार रुखसत के दिन इसके घर आए और बेइज्जत होकर नाहिदा को अपने हीरे की अंगूठी दे गई। बंदरगाह पर जहाज पर सवार होने से पहले राजकुमार ने आपदीदा होकर खालिद को गले लगाया और अपनी मोतियों की माला उतार कर उसके गले में डाल दी। जहाज के बादबान खोले गए और हवा के झोंके जहाज को ढकेलने लगे। शहर के लोगों ने अपने मेहमानों को आंसुओं और आहों के साथ अलविदा किया। औरतों के लिए जहाज के अंदर एक कुशादा कमरे के अलावा बालाई तख्त के एक हिस्से पर भी चिलमनें डालकर पर्दे का इंतजाम किया गया। खालिद इधर उधर घूमकर मुल्लाहों के काम में दिलचस्पी ले रहा था। नाहिदा अली के साथ तख्त जहाज पर खड़ी नारियल के इन बुलंद कामत और सब्ज़ दरख्तों को देख रही थी, जिनकी छांव में इसने ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे। सुबह व शाम में तब्दीली हो गया और सरांदीप का सहल उफ़्क़ पर एक हल्की सी सरसब्ज लकीर नज़र आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता यह लकीर भी शाम के धुंध लकीर में छुप गई। वो आंसू जो देर से नाहिदा की आंखों में जमा हो रहे थे टिपक पड़े। अली भी अपना आबाई वतन छोड़कर खदरे मलूल था, लेकिन इसके दिल में खालिस और नाहिदा के साथ जाने की खुशी से कहीं ज़्यादा थी। रात के वक्त मतला साफ था। बच्चे और औरतें अरशे पर खुली हवा में सो गए। नाहिदा देर तक आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रही। चिलमन की दूसरी तरफ खालिद जुबैर और मुल्लाहों से बातें कर रहा था। हाशिम एक 8 साल का लड़का नाहिदा के करीब लेटा हुआ था। इसकी माँ फौत हो चुकी थी और बाप अबुल हसन के साथ लापता हो चुका था। हाशिम उठकर बैठते हुए तारीख में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। नाहिदा ने पूछा, क्या है हाशिम? इसने सवाल किया। अली कहाँ है? वो खालिद के साथ मुल्लाओं से बातें कर रहा है। मैं इससे एक बात पूछकर अभी आता हूँ। यह कहकर हाशिम तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अली के पास पहुंचा और पूछने लगा, अली, जब जहाज डूब जाता है तो क्या होता है? अली ने भोलेपन से जवाब दिया, समंदर की तह में चला जाता है। मुल्ला इस जवाब पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हाशिम ने फिर कहा, वाह, ये तो मुझे भी मालूम है। मैं पूछता हूँ, लोग कहाँ जाते हैं? लोगों को मछलियाँ खा जाती हैं। झूठ, मछलियों को तो आदमी खाते हैं। अली ने फिर जवाब दिया, ज़मीन पर आदमी मछलियों को खा जाते हैं, लेकिन समंदर में मछलियाँ आदमियों को खा जाती हैं। हाशिम कुछ समझा और कुछ ना समझा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। चंद दिनों के बाद एक जहाज़ मालाबार के साहिल के साथ सफ़र कर रहा था। रास्ते में सामान्य खुराक और ताज़ा पानी की हासिल करने के लिए इन्हें मगरबी साहिल की तरफ बंदरगाहों पर लंगर अंदाज होना पड़ा। इस दौरान इन्हें कोई हादसा पेश न आया। मालाबार की एक बंदरगाह पर चंद अरब ताजिरों ने जुबैर को खैर मकदम किया और गुज़िश्ता तवील सफ़र में थके हुए मुसाफिरों को 4 दिन के लिए अपने पास ठहरा लिया। इन 4 दिन में सरांदीप के राजा के तहाइफ की खबर दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। रुखसत के दौरान हाकिम शहर बंदरगाह पर जुबैर और दिलीप सिंह से मिला और इन्हें अपने रास्ते में बहरी डाकुओं के हमले के खतरे के पेश नज़र होशियार रहने की ताकीद की। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, फिक्र न करें, हमारे जहाज़ पूरी तरह मसला हैं। तीसरे दिन मस्तूल पर से दोनों जहाज़ों के पहरेदारों ने एक के बाद दीगर से उफ़क़ शुमाल की तरफ इशारा करते हुए 2 जहाज़ों की आमद का पता दिया और जहाज़ इन पर परेशान होकर तख्ते जहाज़ पर खड़े हो गए। दिलीप सिंह का जहाज़ आगे बढ़ा और अपने जहाज़ को रोकने का हुक्म देकर जुबैर का जहाज़ करीब आने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों जहाज़ एक दूसरे के बहुत थोड़े फासले पर खड़े हो गए तो दिलीप सिंह ने कहा, मुमकिन है वो जहाज़ बहरी डाकुओं के ना हो, लेकिन हमें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपना जहाज़ मगरिब की तरफ ले जाएं, मैं इनसे निपट लूँगा। जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम खतरे में आपका साथ नहीं छोड़ सकते। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, मुझे आपकी हिम्मत पर शबा नहीं, लेकिन हमारे सबसे पहली जिम्मेदारी बच्चों की जान बचाना है। जुबैर ने जवाब दिया, अगर वो वाकई बहरी डाकू है तो मुमकिन है कि मगरिब की तरफ से भी इन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है। इस सूरत में भाग निकलने की बजाय लड़ना कम खतरनाक होगा और हमसे ये भी मुमकिन है कि हम अपने दोस्तों की जानें खतरे में छोड़कर भाग जाएं। आपकी मर्जी, ताहम औरतों को हुक्म देके वो नीचे चली जाएं। दिलीप सिंह ये कहकर अपने साथियों को हिदायत देने पर मसरूफ़ हो गया। जुबैर ने खालिद से कहा, खालिद, तुम औरतों और बच्चों को नीचे ले जाओ। दोनों जहाज़ों को मुलाह कील कांटे से लेस होकर दूर से आने वाली जहाज़ को
देखने लगे। कुछ देर के बाद दिलीप सिंह एक जहाज का सियाह झंडा पहचान कर चिल्लाया, ये बहरी डाकों के जहाज है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। जुबैर ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, भाइयों, ये औरतें और बच्चे हमारे पास अमानत है, हमें इन्हें सलामती से बसरा पहुंचाना है। अगर हम इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ना होती तो हमारी तरीक़ जंग इस तरीके से मुख्तलिफ होता जो मैंने अब तजवीज़ किया है। मैं ख़तरनाक मुहिम के लिए तुम में से 2 रजाकार चाहता हूँ। इस पर सबसे पहले खालिद और इसके तमाम मुल्लाह ने एक के बाद दीगर अपने नाम पेश किए। जुबैर ने कहा, इस काम के लिए 2 बेहतरीन तैराक दरकार हैं। मैं एक काम इब्राहिम और उमर को सौंपता हूँ। जुबैर की हिदायत पर दोनों जहाज से 2 किश्तियाँ समंदर में उतार दी गईं और इसके साथ बादबान बांधे गए। दिलीप सिंह के जहाज पर हाथियों के लिए खुश्क घास मौजूद थी। मुल्लाह ने इससे चंद घट्टे उतारकर किश्तियों पर लाद दिए। इब्राहिम और उमर हाथियों में जलती हुई मशालें लेकर किश्तियों पर सवार हो गए। इसके बाद जुबैर और इसके साथियों तिरकश और कमानें संभालकर हमला आवरों के करीब आने का इंतजार करने लगे। अगले जहाज का रुख दिलीप सिंह की जहाज से ज़्यादा जुबैर की जहाज की तरफ था। उमर और इब्राहिम की किश्तियाँ एक लंबा चक्कर काटकर हमला आवरों के अक़ब में पहुँच चुकी थी। जुबैर एक सिरे से दूसरे सिरे तक भागता हुआ अपने साथियों को हिदायत दे रहा था। हमला आवर जहाज ने करीब आते ही जुबैर के जहाज पर तीर बरसाने शुरू कर दिया और एक तीर सुन से जुबैर के सर के करीब से गुजर गया। इसके साथ ही इसे एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, आप किसी महफूज जगह बैठ जाए, हम दुश्मन के तीरों की जद में आ चुके हैं। जुबैर ने चौंक कर पीछे देखा। नाहिदा तीर कमान हाथ में लिए खड़ी थी। आंखों के सिवा इसका बाकी चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। जुबैर ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे जाओ। नाहिदा ने इत्मीनान से जवाब दिया, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं तीर चलाना जानती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़कर एक सिपाही के करीब बैठ गई। कुछ देर तीरों की लड़ाई होती रही। लुटेरे ने ज़्यादा करीब पहुंचकर जलते हुए तीर फेंकने लगे। दूसरी तरफ से जुबैर की हिदायत के मुताबिक इब्राहिम और उमर अपनी किश्तियाँ सीधी लुटेरों के जहाज़ की तरफ छोड़ दी और करीब पहुंचकर जलती हुई मशालों से घास को आग लगा दी और खुद पानी में कूद गए। लुटेरे जो हाथों में कमंदे लिए हुए अपने हरीफ के जहाज पर कूदने के लिए तैयार खड़े थे, बदहवास होकर किश्तियों की तरफ मुतवज्जो हुए। हवा के झोंके ने किश्तियों से आग के शोलों को जहाज के बादबानों तक पहुंचा दिया। इनकी आह में आह लुटेरों के दोनों जहाज पर आग बेकाबू हो चुकी थी। वो चीखते चिल्लाते समंदर में छलांगे लगा रहे थे। इसके साथ ही दिलीप सिंह और जुबैर के आदमी तीर बरसा रहे थे। जुबैर ने लुटेरों का एक जहाज अपने जहाज के बिल्कुल करीब आता देखकर आग के खतरे से बचने के लिए लंगर उठाने का हुक्म दिया, लेकिन इतने में 8-10 लुटेरे ने कमंदे डालकर जुबैर के जहाज पर कूदने में कामयाब हो चुके थे। जुबैर के साथियों ने इन्हें आड़े हाथों लिया। लुटेरों के जहाज से एक तीर आया और जुबैर के बाजू में पेवस्त हो गया। इसके साथ ही नाहिदा की कमान से एक तीर निकला और लुटेरे के सीने में पेवस्त हो गया। जुबैर ने मरहबा कहा। नाहिदा ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। जुबैर कमान फेंककर बाजू से तीर निकालने की कोशिश कर रहा था। नाहिदा ने जल्दी से कमान नीचे रखकर एक हाथ से जुबैर का बाजू पकड़ा और दूसरे हाथ से तीर खींचकर निकाल दिया। तीर के निकलते जुबैर के बाजू से खून की धार बह निकली। नाहिदा इसकी खमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और झट से अपने चेहरे का नकाब उतारकर जख्म बांध दिया। जुबैर का जहाज कमंदों की जद से निकल चुका था और जलते हुए जहाज के रहस्य मुल्ला मायूस होकर पानी में छलांके लगा रहे थे। जुबैर ने दोबारा कमान उठाते हुए कहा, नाहिदा, अब तुम औरतों के पास जाओ और इन्हें तसल्ली दो कि हमने खुदा के फजल से फतेह हासिल कर चुके हैं। नाहिदा ने चलते चलते रुक कर पूछा, आपको तकलीफ तो नहीं? नहीं, ये बहुत मामूली गम है, तुम मेरी फिक्र न करो। ये कहते हुए एक लम्हे के लिए जुबैर की निगाहें गैर इरादी तौर पर नाहिदा के चेहरे पर गड़ गई। सिपाहाना विकार के खद-ओ-खाल की दिलकशी में इजाफा कर रहा था। नाहिदा ने अचानक महसूस किया वो बेनकाब है और तेजी से कदम उठाती हुई नीचे उतरकर औरतों के पास चली गई। जलते हुए जहाज से चंद आदमी उतरकर एक किश्ती पर सवार हुए और एक आदमी जो डाकुओं का सरदार मालूम होता था सफ़ेद झंडा लहराने लगा। जुबैर ने तीर अंदाजों को हाथ के इशारे से मना किया। उमर और इब्राहिम अपना काम करके जहाज के करीब पहुंच चुके थे। जुबैर ने अपने जहाज को खतरे से महफूज पाकर लंगर डालने और रस्सियों की सीढ़ी नीचे फेंकने का हुक्म दिया। उमर और इब्राहिम जहाज पर चढ़ आए। खालिद ने जुबैर को दिलीप सिंह के साथियों की तरफ मुतवज्जह किया जो अभी तक समंदर में गोते खाने वाले दुश्मनों पर तीरों की मशक कर रहे थे। जुबैर ने इन्हें भी हाथ के इशारे से मना किया और लुटेरे कदरे मुतमईन होकर सीढ़ी के जरिए जहाज पर चढ़ने लगे।
سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر روکی۔ ایک قوی ہیکل اور معمر آدمی جس کی داڑھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے زخمی شیر کی طرح جہاز رانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے مختلف تھے۔ زبیر نے قوی ہیکل اور بارواب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور ملا کی کشتی کو کھینچتے ہوئے جہاز کے قریب لے آئے اور ایک کے بعد دیگر رسی کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنبھل کر سیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔ جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔